بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ منورہ ہجرت کر جانے کے باوجود بھی اہل مکہ مسلمانوں کو تنگ کرنے اور ان کے خلاف ریشہ دوانیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ مسلمان بڑی حد تک اپنے آپ کو ان ریشہ دوانیوں سے بچانے کی کوشش کرتے اور جہاں ضروری ہوتا مناسب جواب بھی دیتے تھے۔ مشرکین مکہ کی دکھتی رگ۔ ناظرین کرام، مشرکین مکہ کی مجموعی طاقت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دکھتی رگ موجود تھی، اور جب بھی مشرکین مکہ اہل مدینہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے تو مدینہ والے اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو امیہ ابن خلف کے ساتھ پرانی دوستی کی بنا پر اسی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ ابن خلف کو ساتھ لے کر طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ ابن خلف نے کہا کہ سعد بن معاذ ہے۔ یہ سنتے ہی ابو جہل کو غصہ آ گیا اور براہ راست حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گویا ہوا، تم لوگوں نے بے دینوں یعنی مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم لوگ آ کر کعبہ کا طواف کرو۔ خدا کی قسم، اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ اگر تم ہمیں حج اور طواف سے منع کرو گے تو ہم بھی تمہارا مدینے والا راستہ بند کر دیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا۔ یہ خوفناک دھمکی سنتے ہی ابو جہل خاموش ہو گیا اور پھر کوئی بات نہ کی۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ دکھتی ہوئی رگ جس پر ہاتھ رکھتے ہی ابو جہل کو چپ لگ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ مکہ کی سرزمین تو ناقابل زراعت تھی، وہاں غلہ کی پیداوار سرے سے ہوتی ہی نہیں تھی، لہٰذا ان کی دولت اون، کھالیں اور چمڑا وغیرہ تک ہی محدود تھی۔ اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات زندگی کی چیزیں خرید کر لایا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ خود جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر شام تشریف لے گئے تھے اور شام جانے کے لیے بہر صورت مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا یہ راستہ بند کر دیتے تو اہل مکہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے۔ ابو جہل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید سننے کے بعد اسے کچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔